جب میں سفر میں ہوتا ہوں تو بعض اوقات کچھ لوگ مجھے پہچان جاتے ہیں، جیسے کہ ریسٹورینٹ میں، اور مجھ سے ملتے ہیں، آ کے سیلفی لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو بات ہوتی ہے نا وہ خاندان کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت کہتی ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، اور جب یہ چھوٹی تھی 12-13 سال کی تو میں نے اس چیز کا بڑا دھیان رکھا کہ یہ ساری نمازیں پڑھے، لیکن جیسے ہی 18 سال کی ہوئی، کالج جانے لگ گئی، تو مجھے نہیں لگتا ابھی یہ نماز پڑھتی بھی ہے کہ نہیں۔ آپ اس کو کچھ سمجھائیں، کچھ ایسی بات بتائیں کہ جو اس کے پلے پڑے۔ اور جو بیچاری بیٹی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ بیچاری ادھر ادھر اپنی آنکھیں جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، یار اب امی مجھے جو ہے وہ یہاں پہ بھی شرمندہ کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان بیٹیوں سے جو ہے اپولوجائز کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ماں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی تمام ویڈیوز ان کو دکھائی ہیں، اور پھر میں اس کی بھی ان سے معافی مانگتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو میری ویڈیوز بھیجی۔ لیکن اس کے بعد ہمیں ایک چیز سمجھنی ہے۔ دیکھیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پتے کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے وہ کہاں گرے گا، حتیٰ کہ شہد کی مکھی کہاں سے آئی، کہاں کے چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جو ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیڑے نے کتنے قدم چلے۔ اور پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں بالکل۔ پھر آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے بچے کو؟ یہاں پہ انچارج کون ہے؟ ہمارے بچوں کی جو آؤٹ کم ہوگی وہ کون کنٹرول کر رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں کریں گے اور کون سی چیزیں نہیں کریں گے؟ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کی جتنی بھی چوائسیں ہیں وہ خود بناتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے جو ہمارا کام ہے نا وہ ہے ریمائنڈ کروانا، اور وہ بھی آرام سے، جنٹل طریقے سے۔ بلکہ والدین کی بارے میں بھی یہ بات نہیں ہے، میاں بیوی ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں جو بات کرتا ہوں میں صرف ریمائنڈ ہی تو کرواتا ہوں، لیکن کسی کو بار بار تنگ کرنا ریمائنڈ کروانے کے زمرے میں نہیں آتا۔ تانے دینا کسی کو نصیحت کرنے کے معنی میں نہیں آتا۔ تنقید کرنا یہ نصیحت کے زمرے میں نہیں آتا۔ کسی کو شرمندہ کرنا یہ نصیحت نہیں ہوتی۔ اچھا نماز نہیں پڑھی تھا نا، نہیں پڑھی تھا نماز، بھائی میں نے تو دیکھا آپ کو ریمائنڈ کروایا بہت اچھے طریقے سے۔ ہاں، کس طرح آپ ریمائنڈ کروا رہے ہیں، کس طرح نصیحت دے رہے ہیں؟ یہ نہیں طریقہ کسی کو نصیحت کرنے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ڈریس کریں جیسے آپ چاہتے ہیں، یا ویسے بیہیو کریں جیسے آپ چاہتے ہیں، کہ آپ کی کیسے کرتے ہیں؟ ایک ماں کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ نمازیں پڑھے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ بچہ جو ہے جیسے ہی گھر آتا ہے وہ اپنی ماں کو وزٹ کرنے آتا ہے، وہ کہیں اور رہتا ہے، لٹ سے وہ آتا ہے کہ بس ملنے، فوراً سے چل نماز پڑھ شاباش، وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں ابھی جا کے۔ لیکن اس کی وہ نماز پڑھنا، اس نے کیوں پڑھی وہ نماز؟ سنیں، اگر اس نے نماز پڑھی ہوگی یار یہ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ یہ تو نہیں ہوگی، بلکہ وہ یہ نیت کرے گا میں نماز پڑھتا ہوں اپنی اماں کے لیے جو بار بار مجھے کہتے رہتی کہ نماز، اللہ اکبر۔ اب یہ جو نیت ہے یہ اب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں رہی، اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں کیا، اس میں اب کیا خیر ہے؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر نا، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے۔ اگر ہم کسی کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں نا، کسی پر قابو پانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ کریں، ان کو پریشرائز کیا یہ کرنے پہ، ان کو تانے دیے کہ یہ کرو بھائی، اور ان کا یہ کرنا بھی نا پھر بعد میں ان کی پھر نیت صحیح نہیں ہے۔ یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا بات، وہ بہت ہی حکمت سے بھری ہوئی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم کنٹرول میں نہیں ہیں، ہم چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، چاہے ہم جتنا مرضی سمجھتے ہوں کہ یار ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے، بیوی یہ شاید سمجھ سکتی ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے، یا بڑا بھائی یا بڑی بہن یہ سمجھے گی کہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو ٹھیک کرنا۔ میرا بھائی جو ہے وہ دور جا رہا ہے، وہ خراب ہو رہا ہے، میری ذمہ داری اس کو میں ٹھیک کروں، وہ جس کو روکنا ہے میں ذمہ دار ہوں بھائی۔ یہ چیز والد کہہ سکتا ہے، کوئی والدہ کہہ سکتی ہے، لیکن یہ بات جان لیں کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ سوچے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذمہ دار ہے۔ آپ کو بھی یہ سوچ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں یہ سوچ سکتا۔ سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی، اور ان کو اس چیز کا احساس بھی تھا کہ لوگ ان کو نہیں سن رہے، لوگ دین سے دور جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دکھ ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا کہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے دماغ میں ہے نا تو آپ کا دل بھول جاتا ہے بعض اوقات، اور آپ کے دل کو بار بار یاد کروانے کی ضرورت ہے، اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جن کو آپ چاہتے ہیں ان کو ہدایت ملے۔ مثال کے طور پر آپ بچہ جو ہے وہ سوئمنگ پول میں جانے لگا ہے اور ان کو نہیں پتا کہ کیسے تیرنا ہے، یا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا ہے، آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ چاہیں گے کہ آپ ان کی مدد کریں، روکیں یہ سب کچھ۔ یہ ایک پروٹیکٹیو سینس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، ہم بچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمیں یہ سب کرنا ہے، لیکن یہ بات بھی ساتھ سمجھنی ہے جب بات آتی ہے کسی کے بیہیویئر کو بدلنے کی تو ہمیں اس ماڈل کو فالو کرنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا کام ہے ریمائنڈ کروانا، آپ جو ہیں وہ ان پر نگہبان نہیں ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کسی بھی طرح سے نگہبان نہیں ہیں، کنٹرول کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہدایت دینے والے ہیں جس مرضی کو وہ چاہیں۔